ایک مومنہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو بے قرار ہو گئی. دیکھا بچی پانی مانگ رہی ہے، پیاس کے آثار چہرے کے اوپر ہیں. فوراً اپنی ملازمہ سے کنیز سے کہا پانی لاؤ. کاسے میں پانی لایا گیا، اس نے بڑھا کے پانی دیا. ننھی سی سکینہ نے کاسے آب لیا، بس پانی پینے جا رہی تھی. اللہ اللہ، اب ایک کاسا پانی اگر دیا جائے تو دعائیں کروائی جائیں. بھئی ادھر کاسا آپ سکینہ کے ہاتھ میں آیا، ادھر اس مومنہ نے آواز دی اے بی بی پانی پی لو، مگر پانی پی کے دعا کر دینا. اس لیے کہ مظلوم کی دعا، قیدی کی دعا میں نے حدیث میں سنا قبول ہو جاتی ہے. تم بہت پریشان ہو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. شہزادی نے ارشاد فرمایا سکینہ پہلے دعا کرو، بہت پیاسی ہو پانی نہ پیو، پہلے دعا کرو. جناب سکینہ سے نے پوچھا دعا تیری کیا ہے؟ کہا یہ دعا کرو جیسے تم لوگ پریشان ہو ویسے ہمارے بچے پریشان نہ ہو. یہ دعا کرو. ننھی سی بچی نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اے پالنے والے اس بی بی کے بچوں کو یتیمی کے داغ سے بچا لے، اس کے بچے پریشان نہ ہو. بھئی اس کے بعد کا دوسری دعا یہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو، میں مدینے جاؤں. جناب زینب نے پوچھا مدینے کا نام آتا ہی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں میرا آقا حسین ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب موجود ہے، میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی. بس شہزادی سے ضبط نہ ہوا، ایک بار آواز دی ام حبیبہ مدینے جانے کی ضرورت نہیں، یہ نوک نیزہ پر تیرے شہزادے حسین کا سر ہے، زیارت کر لے. اور دیکھ کیا زینب کو پہچان سکتی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں، جو بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارہ ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار انہیں روزگار برحمت فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. یا اللہ جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق میں دوام عطا فرما اور ان پہ وسعت عطا فرما دے. تمام مومنین و مومنات کے حاجات دینی و دنیاوی کو برلا. یا اللہ اللہ جو مشتاق ہے جو زیارات ہیں انہیں جو زیارت کی توفیق مرحمت فرما. پر اللہ پرچم حق کو سر بلند کر اور پرچم باطل کو سرنگوں فرما دے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں عجلت فرما اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے. ماتم حسین. ہیں غم خاتون جنت آج بھی ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی. سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی. بابا سے بلند صلوات. دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم کدا، دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم کدا. اجڑی اجڑی اور بے سایہ ہے تربت آج بھی ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت
آج بھی۔ باپ کا شوہر کا غم اور 11 بیٹوں کا علم، باپ کا شوہر کا غم اور 11 بیٹوں کا علم، چین زہرا کو نہیں ہے زیر تربت آج بھی۔ ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی۔ فاطمہ فاطمہ شاہزادی خلد کی، فاطمہ فاطمہ شاہزادی خلد کی، تم جسے چاہو اسے مل جائے جنت آج بھی۔ ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی۔ ہوتا ہے تسبیح زہرا سے نمازوں کو فروغ، ہوتا ہے تسبیح زہرا سے نمازوں کو فروغ، ساری دنیا پر ہے روشن یہ حقیقت آج بھی۔ ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی۔ ذرۂ ناچیز کو خورشید تم نے کر دیا، ذرۂ ناچیز کو خورشید تم نے کر دیا، اس کو حاصل ہے اسی نسبت سے شہرت آج بھی۔ ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی۔ ہم مناتے ہیں غم خاتون جنت آج بھی۔ صلوات بابا سے بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔
برادران ایمانی اور معزز سامعین، آج جیسا کہ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ یہ سلسلہ مجالس کی آخری 15ویں مجلس ہے جسے خطاب کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور یہ میری زیادتی ہوگی اگر میں آپ حضرات کا پھر سے شکریہ نہ ادا کروں کہ آپ لگاتار اتنی مصروفیت کی بات مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں بار بار یہاں آتا رہا ہوں، کہ یہاں کی سخت زندگی، محنت والی زندگی، اس پہ تھکن، پریشانی، ٹریفک کی دقت، پارکنگ کی دقت، اس کے باوجود آپ حضرات روز تشریف لاتے رہے ہیں اور میری کجمج بیانی کو سنتے رہے ہیں۔ یہ مزید بات ہے کہ صرف یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ آپ حضرات نے آ کر کے عزت افزائی فرمائی۔ خدا آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی تمام حاجات دینی اور دنیاوی کو بر لائے۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ انسانیت پر اسلام کا احسان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بار بار لگاتار آپ کے سامنے آتی رہی کہ سورہ نحل کی اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے اعزاء کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بہت سی باتوں سے تمہیں روکتا بھی ہے، يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، روکتا ہے تمہیں فحشاء سے، وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ تم صاحب عزت ہو، تم صاحب ایمان ہو، تمہاری، اس لیے کہ دیکھو اگر قدرت یہ ہم سے کہے کہ اگر تم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو تمہیں رسوائی سے بچانے کے لیے ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں، یہ ہماری ستاریت ہے۔ تو جب ہم تمہارے گناہوں کو چھپاتے ہیں تو تم اپنے گناہوں کو عیاں کیوں کرتے ہو؟ اس کا اظہار کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، بے حیائی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ اور اگر حیا کو برقرار رکھو گے، شرم کو برقرار رکھو گے، تو اگر گناہ ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آدمی اپنے کو کم سے کم کبھی خدا سے، اس لیے کہ آپ نے یہ بات بہت سنی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ذرا سی آدمی کو حیا آ جائے اور ذرا سا خیال ہو جائے، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ جان جائیں گے، لوگ دیکھ لیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے، اس لیے ہم ان گناہوں کو انجام دینے سے، یہ بڑا پست درجہ ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے گناہ کے لیے متوجہ کرنا چاہا تو جس محل میں وہ تھی اس میں ایک طاق میں وہ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش کرتی تھی، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، تو اس نے جلدی سے پردہ ڈال دیا، اس پر پردہ ڈالا۔ جیسے ہی اس بت کے اوپر کے طاقچے پر پردہ ڈالا تو جناب یوسف کو تبلیغ کا موقع ملا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو پردہ کیوں ڈال دیا؟ کہا یہ میرے خدا ہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ میرے خدا مجھے اس برے کام کو کرتے ہوئے دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا تیرا خدا تو تجھے نہیں دیکھے گا، مگر میرا خدا تو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے، میں اسے کتنے پردوں میں بھی اگر گناہ کو کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ میرا خدا دیکھ لے گا۔ اگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اپنے خداؤں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتی ہے، تو میں اپنے خدا سے اپنے گناہ کو کیوں کرنا چھپاؤں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اسٹیج اعلیٰ اسٹیج ہے ایمان کی۔ اگر انسان واقعتاً، میں نہیں کہ کبھی کبھی دیکھے ایسا ہوتا ہے کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کچھ ابھی اترا ہے آسمان سے، لیکن وہ بھی اسی معاشرے کی فرد ہوتا ہے، اسی سماج کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اچھا، بہت سے گناہوں سے اس طرح کا آدمی، جو مجھے اچھی طرح یاد آ جاتی ہے بات، مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی مرحوم و مغفور فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی وہ گناہ نہ کرتا ہو؟ یعنی اگر میں کوئی کام کرتا ہوں اور دوسرے سے کہہ رہا ہوں نہ کرو، یا نہیں کرتا ہوں اور دوسرے سے کہہ رہا ہوں کرو، قرآن پڑھنا چاہیے تمہیں اور میں خود نہیں پڑھتا، روزہ رکھو اور میں خود روزہ نہیں رکھتا، تو جناب کہنے لگے نہیں آپ کہیے،
اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی شرط نہیں. تو میں نے کہا رسول اللہ نے تو ایسے کیا تھا ویسے. کہا آپ قوم سے کہہ کے تو دیکھیے، بعد میں قوم خود ہی آپ کو سیدھا کرے گی. اگر آپ اس میں مبتلا ہوں گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، آپ کو درست کر کے چھوڑے گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ بات گوش گزار کرنی تھی آپ کو. تو کہنا یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر دیکھے تو بہت سی برائیاں، بے حیائی کے کام، ان سے خود ہمارا وجود یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن اب دنیا میں اتنے علائق ہیں، یہ ہیں، تو کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ بے حیائی یعنی جسے مشتہر کرتے ہیں وہی نہ کریں، دوسروں ہی سے ڈریں. اللہ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کے بندے ستار العیوب نہیں ہیں. جو بندے خدا ہیں وہ تو اگر نہیں بھی ہوتا تو مشہور کرتے ہیں، جبکہ حکم یہی ہے کہ جیسے خدا کی یہ صفت ہے، اگر تمہارے پاس بھی بات ہو، اس میں کوئی برائی دیکھ بھی لو تو اسے چھپانے کی کوشش کرو، اس برائی کا اظہار نہ کرو. کیونکہ معاشرے میں برائی کے اظہار سے، گناہ کے اظہار سے گناہ پھیلتا ہے. اگر گناہ کا اظہار نہ ہوگا تو سمٹے گا. تو سماج کے اندر جو اظہار ہونا چاہیے وہ نیکی کا، اچھائی کی ترویج ہونی چاہیے. تو جو گناہگار بھی ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ سب طرف اچھائی پھیلی ہوئی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بھئی ہم بھی کریں. ارے سب نماز پڑھتے ہیں، اکیلے ہم ہی نہیں پڑھتے. اور اگر یہ معلوم ہے کوئی نہیں پڑھتا، ہمیں تو کوئی اکیلے ہم ہی ہیں پڑھنے والے، چھٹی مل گئی. تو کبھی کبھی آدمی جماعت کی وجہ، سماج کے افراد کی وجہ سے نیکی کے راستے پر لگ جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کرنا تھی وہ یہی کہ انسانیت پر اگر احسانات تلاش کریں گے آپ اسلام کے تو اتنے ہیں جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین تھا، اسلام ہی وہ مذہب تھا، اسلام ہی کے پاس یہ سلیقہ تھا کہ اس نے انسان کو انسان بننے کی توفیق مرحمت فرمائی. رشتوں کا لحاظ، ایک دوسرے کی مدد، کمک، گناہوں سے دوری، نیکیوں کی طرف بڑھنا، علم کی ترویج، عدل کا قیام. اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو اتنے ڈائمنشن اسلام نے انسانیت کو دیے ہیں جن کا پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا. یہ سارے ڈائمنشنز. مگر جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے کل جہاں پر بات چھوڑی تھی، وقت میں دامن وقت میں جگہ نہیں بچی تھی، اس اعتبار سے کہ اگر آپ مقصود رسالت و مقصود تبلیغ تلاش کرنا چاہیں گے تو دیکھیے بس وہی ایک چیز تھی، اور وہی اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. کہ جب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کاہے کے ساتھ بھیجا؟ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ میزان اتاری ہے، انہیں معجزات دیے، اور یہ سب دینے کا مقصد صرف ایک تھا کہ انسان عدل پر قائم ہو جائیں. اگر انسان عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی انسانی معاشرہ، سماج اگر عدل پر قائم ہو جائے تو اس سے بہتر معاشرہ ہو نہیں سکتا. یہ سب اس کے آف شوٹس ہیں، برانچز ہیں. یعنی اگر عدل ہے تو دیکھیے عدل کے معنی کیا ہیں جو تعریف کی گئی ہے شریعت میں. عدل اس کو کہتے ہیں کہ شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، ظلم اس شے کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا. بڑی عام مثال دی جاتی، آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کو بھی نہیں اچھا لگے گا اگر عدل نہ ہو. مثال کے طور کے اوپر میں بیٹھا ہوں، ٹوپی پیر میں رکھے ہوں، موزے کان میں لٹکا دیے، سب لوگ بیٹھے ہنسیں گے ہی، یہ آج پتہ نہیں کیا نیا فیشن لے کے آئے. ٹوپی سر پر ہوتی ہے تو اس کی جگہ سر ہے، یہ خلاف عدل ہو جائے. ابوالکلام آزاد صاحب نے بڑی تعریف کی ہے اور کہا کہ تاج محل کی جتنی خوبصورتی ہے، جتنی بھی تاج محل کی خوبصورتی ہے، سب نتیجہ عدل ہے. جس پتھر کو جس مناسبت سے جہاں پر ہونا چاہیے وہاں رکھا ہے، اگر وہاں نہ ہو، تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو جائے تو آپ کی نگاہوں کو برا لگنے لگے گا کہ یہاں پر نہیں، چاہے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہو. عدل ہی ہے. ایک اچھا شعر اسی لیے ہوتا ہے
کہ لفظوں کی جو ترکیب ہے اور جگہ ہے وہ اتنی مناسب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، ورنہ لغت میں سب لفظ موجود ہیں، آپ کچھ کہہ دیجئے۔ تو اس لیے عدل وہ چیز ہے کہ جس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے، میر صاحب نے اچھی بات کہی، میر انیس نے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ ٹیڑھا پن اچھا لگتا ہے، ٹیڑھا ہونا اچھی بات نہیں ہے، مگر ابرو اگر ٹیڑھے نہ ہوں تو حسن نہیں۔ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے۔ سیاہی کالا پن اچھی چیز نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا انسانوں کو، مگر بال سیاہ نہ ہو، ابھی کیے جاتے ہیں اگر نہ ہو تو۔ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے۔ سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، یعنی اگر جو آنکھ ہے، سرما کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، کھا جائیے آواز بیٹھ جائے، مگر آنکھوں میں لگا دیا جائے۔ زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے، میر صاحب فرما رہے ہیں، یعنی اگر حسین چہرہ ہو تو اس کے اوپر تل اگر موجود ہو کالا تو اور اچھا لگے گا۔ داند آکس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد۔ یہ بات وہی جان سکتا ہے جس کے کلام میں حسن ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر نقطے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ شاعری میں اسی کو عدل کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ عدل، اگر عدل قائم ہو جائے گا، جس جگہ عدل ہو جائے گا، مطلب نا آپ دیکھیں نا کہ عدل کی جو کیفیت ہے، جہاں آج کل تو دنیا میں آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا رہتا ہے، اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کو آپریشن کروا لیا، ساری دنیا کی ناک یہاں ہوتی، میں یہاں رکھواؤں گا۔ دبئی سے آپریٹ کروا کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں، وہ بیچارہ پاسپورٹ سے تصویر ملا رہے، کون گیا تھا کون آیا۔ ناک یہاں پر ہے پیشانی کے اوپر، کوئی نیا فیشن ہے، آنکھیں یہاں پر ہیں، اچھی نہیں لگ رہی۔ ناک کی جگہ ناک ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، کان کی جگہ کان ہے۔ اگر ذرا سا بچے کا کنفیگریشن بدل گیا اتفاق سے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو ایب نارمل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کی جو جگہ ہو وہاں بیٹھے۔ اب جس کو جس جگہ سے ہٹایا جائے گا، جتنی جگہ سے ہٹا کے کسی غیر کو اس جگہ بٹھلایا جائے گا، وہی ظلم ہوگا۔ میں مثال لے رہا ہوں، ہماری ڈپارٹمنٹ نے مان لیجیے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا پروفیسر صاحب کو چپراسی کی جگہ کر دیا، چپراسی پروفیسر بنا ہوا ہے۔ پڑھانے آ گیا، پروفیسر چلا رہے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شعبے میں مجھ کو ہٹا دو گے تو کچھ رہ نہیں جائے گا، مگر ہم کہہ رہے ہیں چپراسی بنے گا، کیونکہ پورا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جب ڈپارٹمنٹ کی یہ بات کبھی تاریخ لکھے گی تو کہے کتنے احمق تھے کہ پروفیسر کے ہوتے ہوئے چپراسی کو صدر شعبہ بنا رہے تھے۔ جو جہاں ہو، اس کی جو جگہ ہو، اگر وہاں سے ہٹا نہیں کہ ظلم ہوا۔ عدل یہ ہے نا، اگر اس کو شے کو جگہ پر رکھ دیں کبھی ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، اور عدل ہوگا تو کبھی برا نہیں لگے گا۔ برا تبھی لگتا ہے جب صحیح جگہ کے اوپر، بس میں مان لیجیے اب وہ چپراسی آئے اور ڈپارٹمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ بھیا آج تک تو ہم نے کبھی پڑھایا نہیں، اب ہم کو پروفیسر بنا ہی دیا گیا ہے تو پریکٹس کرتے کرتے پڑھانے لگیں گے۔ دھیرے دھیرے آپ لوگ پڑھتے رہیے، لڑکے ہنس رہے ہیں کہ کل تک یہ ڈسٹر اٹھاتا تھا، صاف کرتا تھا، رجسٹر لے کے آتا تھا، آج یہ ہے۔ میرے خیال میں وہاں تو کلاس میں پڑھائی سے زیادہ سیٹیاں بجنے کا ماحول ہوگا۔ وہی آدمی جس کے آنے سے کوئی روب نہیں تھا، وہ جب پروفیسر آتا تھا تو لوگ بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی تھی، یہ بولے گا، تقریر کرے گا، وہ بیچارہ باہر ٹہل رہا ہے، دوسرے بیٹھے ہوں۔ یہ ظلم ہو گیا، جیسے ہی ظلم ہوگا آپ کو لگے گا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو قدرت کیا چاہتی ہے؟ ظلم نہ ہونے پائے۔ اسی لیے عدل کے لیے جتنی اہم پوسٹ ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کے اختیار میں نہیں رکھتی۔
اسے فرشتوں کا سجیشن بھی قابل قبول نہیں ہوتا. میں جا رہا ہوں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے, اور فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں بنا دے, ہمیں یہ کوالٹیز ہیں. کہتا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم میں کوالٹیز ہوں گی, مگر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو میں بنا رہا ہوں وہ بنے. میں غیر کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا. میں اگر ہارون ایسا, موسیٰ ایسا نبی بھی ہو تو اس کے ہاتھ میں چھوڑنے کو تیار نہیں. جب جناب موسیٰ نے لمبی سی دعا کر ڈالی تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب جاری کی لکنت تھی زبان میں نا, جل گئی تھی جب زبان, جس کی وجہ سے لکنت تھی. تو جناب ہارون کو کہا کہ وہ اس کو میرا وصی بنا دے, وزیر بنا دے, اس سے میری کمر مضبوط کر دے. سجیشن تک دے دیا, ہارون کو بنا دے, یہ کر دے. میں کہتا ہوں ارے حضور انہوں نے آپ کو اپنے کام کے لیے بھیجا ہے, آپ بنا لیجئے, لیے چلیے. اس کا مطلب ہے نبی اپنی حد جانتا ہے. جس کو بنوانا تھا اس کے لیے انہوں نے درخواست تو لگا دی, بنایا نہیں. قدرت نے ان کی ساری درخواستیں منظور کر لیں. جاؤ, ہم نے تمہاری جو بات تھی ہر بات قبول کر لی, ہارون کو تمہارا وصی بھی بنا دیا, مگر خود سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہم جگہیں ہوں تو قدرت اس کو اپنے اختیار میں رکھتی ہے. تقاضۂ عدل, پوری کائنات میں آپ کو تقاضۂ عدل لگے گا. اگر انبیاء کو جس اعتبار سے بھیجا ہے اس اعتبار سے نہ بھیجا ہوتا تو گڑبڑ مچ جاتی. مان لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی منزل بھیج دیا جاتا, جاؤ, وہ چلے آئے, وہ کر کے چلے گئے. اب جو آ رہا ہے اچھا ہی نہیں لگ رہا. اب بہترین ذات آگے پہلے نکل گئی. اب جو آدمی آ رہا ہے لوگ, وہ تو پہلے رسول تو اس شان کے تھے, ان کے پاس تو نہیں ہے. اور یہ تو ایسے نہیں ہے, 1,23,999 نبیوں کی مصیبت ہو جاتی, رسول اللہ پہلی منزل پر آ جاتے. اس لیے آخر میں لائے گئے کہ اس کے بعد حضور والا ستارے اپنی جگہ پر اور چاند اپنی جگہ پر, مگر سورج کے نکلنے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت بچتی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے قدرت نے یہ بھی نہیں, اگر رسول کو آخر میں بنایا ہوتا تو ساری دنیا کہتی بنا رہا تھا, ہاتھ آخر میں صاف ہو گیا. ایک کو بنایا, دوسرے کو بنایا, جب 1,23,999 بن گئے تو جب رسول اللہ کو بنانے لگا ہاتھ بالکل چمک گیا ہے, بہترین ذات نکل آئی. قدرت نے کہا جو بہترین ہوگا شاہکار اس کو سب سے پہلے بناؤں گا. یہ میری شان یہ ہوگی کہ بناؤں گا سب سے پہلے, تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے کام کرتے کرتے صفائی حاصل کی ہے. اب پالنے والے بنایا تھا تو ایک ہی کو بنا کے چھوڑ دیتا, ویسے ہی 12 14 کیوں بنا دیے؟ تو شاید جواب دے ایک بناتا تو لوگ کہتے اتفاقیہ بن گیا, پھر بن نہیں پایا. ہاتھ میں لگایا تھا, ہاتھ لگایا اتفاقیہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بن گیا, اب اس کے بعد بن نہیں پایا, دوسری بار بن نہیں پایا. تو قدرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو صحیح, جو برابری کے نہ بنا دوں, ایک ہی سے 2 کر دوں, پھر 2 سے 5 کر دوں, 5 سے 12 کر دوں, 12 سے 14 کر دوں, اور ایسا بنا دوں کہ کوئی فرق نہ معلوم ہو, اول بھی وہی ہو, آخر بھی وہی ہو, اوسط بھی وہی ہو, کل کے کل وہی ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب بنا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بنا دیے 14 کا 14. یہ نہ سمجھنا کہ اتفاقیہ بن گیا, لیکن بھیجوں گا نہیں, ابھی بھیجوں گا آخر میں. اور اسی لیے قدرت نے رسول کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجا, کسی نبی کو نہیں بھیجا, 12 لگاتار بھیج دیے کہ جو ویسے ہی ہوں. اس لیے کہ اگر اس کے بعد کوئی کمزور نور آ گیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر. تو نور کی انٹینسٹی بھی ویسی ہی ہو, انداز بھی وہی ہو, آ کے بیٹھ جائے. ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے حضور خواب دیکھا تھا, دیکھنے والے نے معلوم ہے, خواب میں دیکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے اس کو مٹھی میں بھر کر کے رطب دیے, کھجوریں دیں. آدمی حسابیہ تھا, کاؤنٹ کر گیا, بیٹھ کے خواب ہی میں گن ڈالی 18. اب کبھی سوچتا ہے 18 دن زندہ رہوں گا کہ 18 مہینے زندہ رہوں گا کہ 18 برس زندہ رہوں گا, کیا تعبیر ہے یہ. اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ سے مجھے ملا ہے,
18 رتب اسے ملے تھے خواب میں. کچھ دنوں بعد بالکل مسجد میں ویسے ہی امام رضا کو پایا. اب عام زندگی میں دیکھ رہا ہے, امام رضا کا زمانہ تھا اس کا, خواب دیکھ چکا تھا, رتب رکھے ہوئے تھے, مولا نے اس کو دیے, پھر گنے 18 نکلے. کہنے لگا مولا اور دیجئے. حضرت نے کہا اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی دے دیتے. اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں دے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں خواب میں بھی مٹھی بدلتی نہیں ہے, اول و آخر قدرت لاتی ہے تو اتنے برابر کے لوگوں کو لے کے چلی آتی ہے. اول بھی محمد ہو, آخر بھی محمد ہو, اوسط بھی محمد ہو, کل کے کل محمد ہوں. صلوات بھیجے محمد و آلہ. میں ایک درخواست آپ سے کروں گا, تھوڑا سا آگے چلے آئیے آپ حضرات, ابھی بہت جگہ ہے اور پیچھے تھوڑا سا آگے چلے آئے, وہ تھوڑی دقت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اب آخری مجھ سے سن لیجئے, پھر کل سے میں کہاں ہوں گا. صلوات محمد و آلہ محمد. یہ سب آپ حضرات. اور میں تو اکثر کہتا ہوں اور پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ مجلس میں اور جہاد میں کوئی فرق تھوڑی ہے. اور سورہ صف میں کہا ہی گیا ہے کہ مومنین, ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے قتال کرتے ہیں اور ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں, کانہم بنیان مرصوص. تو مجلس بھی ایسی سنی جائے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بیٹھی ہے, بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے کہ خلا ہوگا تو کہتے ہیں وہ شیطان گھس آئے گا. یہاں تو شیطان آتا ہی نہیں ہوگا, دروازے ہی سے باہر جاتا ہوگا, داخل تو نہیں ہوتا ہوگا حسینیہ زہرا میں. صلوات بھیجتے محمد و آلہ محمد. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ قدرت نے اپنے نظام عدل سے رکھا, کسے کہاں پر رکھے, کہاں بلائے, کیا کرے. اب ہمارے حوالے جب معاملات کو کیا تو عدل کو بنیاد بناؤ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ماشاءاللہ مجمع تشریف فرمائے, بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کرتا نہیں, خالی حکم دیتا ہے. نماز پڑھو, اس نے کبھی پڑھی. روزہ رکھو, کبھی رکھا. حج کرو, کبھی اللہ حج کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. مگر بعض کام ایسے کرتا ہے. عدل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اور عدل اپنے اوپر اس نے خود فریضہ قرار دیا. جسٹس کرو, ہم سے ابھی اسی آیت میں کہہ رہا ہے, اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا, اور خود کرے گا. مگر اکیلا عدل نہیں, ایک کام اور کرتا ہے. ہم سے کہتا ہے صلوات بھیجو اور خود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور ملائکہ نبی کے اوپر, ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں. اور پھر ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا اتنا وہ کہہ سکتا تھا, یوں ہی کہہ دیتا درود بھیجو کام ختم ہو جاتا بلا وجہ. اتنا وہ بھیجتا ہوگا اپنا, ٹھیک ہے ملائکہ بھیجتے ہوں گے, ہم سے کیا مطلب ہے. لیکن شاید یہی بتایا ہو کہ دماغ زیادہ نہ خراب ہو کہ تم بھیجو گے تو جائے گا. تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اور ملائکہ تو بھیجتے ہی رہتے ہیں. اب شریف آدمیوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو تو تم بھی بھیج دو. ہاں نہیں تو کسی زمانے میں مسلمانوں میں تحریک چلتی ہے اپنا آپس میں, ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا بھیجیں گے تو رسول اللہ کے اوپر جائے گا, نہیں تو نہیں جائے گا. وہاں جا رہا ہے, درود بھیج جاتا ہے. اب آپ کو نام قاعدے کی, اس کا مطلب ہے جب مومن درود بھیجتا ہے تو قدرت احساس کرتی ہے کہ اچھا یہ وہ والی بات کہتا ہے جو ہمیں پسند ہے. یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ زبان سے بھی وہی کہے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہو. تو اللہ عدل کرتا ہے, اللہ درود بھیجتا ہے. ہم سے بھی کہتا ہے درود بھیجو, اور اللہ ہم سے بھی کہتا ہے عدل کرو. اگر عدل خالی معاشرے میں کرنے کے لیے معاشرہ تیار ہو جائے تو انسانیت اپنی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے جب آخری زمانے میں قدرت عدل کو امام زمانہ کے ذریعے سے قائم کرے گی تو بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اب میں کہتا ہوں کہ عدل جو ہے وہ کیسے, کیونکہ ہر خرابی کی جڑ جب آپ تلاش کریں گے تو عدل کرنا ہونا ہوتا ہے.
آپ جتنے ایکسیڈنٹ سڑک پر دیکھتے ہیں عدل کے خلاف ہوتی. کوئی حادثہ کب ہوتا ہے؟ بھئی ایک گاڑی صحیح جا رہی دوسری آ کے لڑ گئی, اس کا مطلب ہے دوسری کو جس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے. حادثہ تبھی ہوتا ہے نا, ایک گاڑی جا رہی ہے دوسری گاڑی غلط جگہ پر ہے, یا ایک گاڑی نے مثال کے طور پر سگنل کو کراس کر دیا, لائٹ جل رہی تھی مگر سگنل کراس کر دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو سگنل پر رکنا چاہیے تھا, جس جگہ ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے دوسری جگہ گئی گاڑی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو بھی ہم کو یہی انداز ملتا ہے کہ جب آپ تلاش کریں گے کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی دقت آتی ہے, کوئی زحمت آتی ہے, تو وہاں پر وہ جسٹس کا جو میٹر ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے. عدل اگر ہو رہا ہو, خاندان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, دوستوں میں آپس میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے کبھی بھی دو صحیح لوگ نہیں لڑتے, دو عادل کبھی نہیں لڑتے, دو صحیح لوگ کبھی نہیں لڑیں گے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. دو لڑنے والے دونوں غلط ہو سکتے ہیں, دو لڑنے والوں میں ایک صحیح ایک غلط ہو سکتا ہے, مگر دو لڑنے والے دونوں صحیح ہوں یہ ناممکنات میں سے, کیونکہ صحیح ہوتے تو جھگڑا نہ ہوتا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عقل تقاضا ہے, عقل جب بھی دیکھ لیجئے. بھئی اگر آپ سے کوئی آدمی کہے کہ وہ گاڑی جو سامنے سے آ رہی تھی وہ بھی صحیح ٹریک پر تھی اور یہ بھی صحیح ٹریک پر تھی اور لڑ گئی, کوئی مانے گا؟ ناممکنات میں سے. بھئی ایسا کیسے لڑ سکتی ہے, سب اپنے ٹریک پر چلے جا رہے ہیں اور وہ گاڑی لڑ گئی. یہ تو معجزہ ہی ہے. یہ ادھر سے لڑنے کے معنی یہی ہے کہ کسی نے اپنے ٹریک کو چھوڑا. دونوں غلط ہو سکتی ہیں, انہوں نے بھی غلطی کی جو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہوتا ہے, انہوں نے بھی کی. یہ ہو سکتا ہے ایک نے غلطی کی دوسرا اس کا شکار ہو گیا, مگر یہ کہ دونوں صحیح جا رہے تھے اور ان میں ٹکراؤ ہو گیا, یہ ٹریفک کانسٹیبل بھی نہیں مانے گا, نہ انشورنس والے ماننے کو تیار ہوں گے, کوئی نہیں مانے گا. تو یہ کہنا اگر عدل ہو رہا ہو معاشرے میں, ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے اور ان کی توجہات کا آپ کے شکر گزار ہوں. اگر معاشرے میں عدل ہوا, جسٹس خاندان میں ہوا, محلے میں ہوا, سوسائٹی میں ہوا, کمیونٹی میں ہوا, پرسکون ماحول ہو جائے گا. یہ بات ہے. حالانکہ جو آفاقی عدل ہے, یونیورسل جسٹس ہے, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک یونیورسل پرسنالٹی موجود ہو. اسی لیے قدرت چاہے اپنی حجت کو غیبت ہی کے پردے میں کیوں نہ رکھے, رکھتی ہے, ورنہ بھی عدل نہیں قائم ہو سکتا. تو آپ جب تلاش کریں گے, دیکھیے عدل خالی یہ نہیں کہ آدمیوں میں ہو جائے, عدل کی ہی نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر پورا انوائرنمنٹ متاثر ہوتا ہے. جو یہ آپ کا جتنا ہے انوائرمنٹل پولوشن کے نام سے ہے, ماحولیات میں آلودگی, عدل کے خلاف ہوا نا. ماحولیات کی آلودگی کی بنیاد عدل کا نہ ہونا ہے. اب میں کہتا ہوں تلاش کر لیجئے, شیر مارنے پر آئے, اتنے مار دیے کہ اب چلا رہے شیر روکو نہیں تو مر جائیں گے, شیروں کو مارنے پر آ گئے. ایک جانور کو ختم کرنے پر آئے. قدرت نے کیا کیا, عدل کو خالی انسانوں میں نہیں قائم کیا. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے وہ منظر لا رہا ہوں, پورا انوائرنمنٹ درست ہو جائے گا اگر عدل قائم ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ اسلام کہہ رہا ہے ہر پتی, معصوم کی زبان سے اسلام بول رہا ہے, ہر پتی خدا کی تسبیح کرتی ہے. درخت میں لگی ہوئی ایک ایک پتی, ایک ایک پھول, ایک ایک پنکھڑی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بے ضرورت نہ توڑو ورنہ تسبیح رک جائے گی. دیکھیے ایک فرق میں, ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع ہے, شاید یہ بات آپ کو یاد رہ جائے کبھی آپ کے ذہن میں, کہ انوائرنمنٹ کو بچانے کے لیے آج بھی دنیا کوشش کر رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. انوائرنمنٹل لا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے آرگنائزیشن ہیں بین الاقوامی سطح پر جو ماحول نہیں, اوزون لیئر مٹ رہی ہے, اس کو درست کیا جائے ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ سب ہو رہا ہے. ایسی گیسز جو پولوشن کرتی ہیں ان کو روکا جائے, تھاما جائے, اس پر پورا کام ہو رہا ہے. مگر مومن یا اسلام یا اہل بیت کی فکر میں اور دنیا کی فکر میں کیا فرق؟ دنیا ماحولیات کو اس لیے بچانا چاہتی ہے کہ ہم بچ جائیں. بھئی ہم کہہ رہے ہیں نا ماحولیات ختم ہو گئی, اوزون کی لیئر ختم ہو گئی تو ہم مر جائیں گے, ہم کہاں رہیں گے, ہمارا کیا ہوگا. یہ دنیا کی فکر ہے. اسلام کی فکر یہ نہیں ہوتی. اسلام کی فکر گاڈ اورینٹڈ ہوتی ہے,
خدا کی طرف. اس پتی کو اس لیے نہ توڑو کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہمارا نقصان فائدہ تو بعد میں ہوگا, خدا کی تسبیح ختم ہو جائے گی. اس جانور کو اس لیے نہیں مارو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی مومن کا پورا فلسفہ اللہ کی طرف چلتا ہے, اللہ سے چلتا ہے. دنیا والے جب سوچتے ہیں اپنے مادی فائدے کے لیے سوچتے ہیں, اخروی فائدے سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ ایک فرق ہے. تو وہ پتی تسبیح کر رہی. امام جعفر صادق نے فرمایا آج نہیں, کتنے 100 سال پہلے, آپ خود سوچئے 1200-1300 سال پہلے حضرت نے فرمایا ہرا پیڑ, سرسبز پیڑ کاٹنے والا ملعون ہے. بتائیے اس وقت جہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ماحولیات کیا چیز ہیں اور انوائرنمنٹ کیا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا جو اس طرح کا پیڑ کاٹے وہ ملعون ہے. پھر ارشاد فرمایا اگر ضرورت پڑے اور کاٹنا ہی پڑے تو پھر ایسا کرو, یعنی اس لعنت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اگر سرسبز پیڑ کو کاٹنا پڑے, لکڑی کی ضرورت ہے, دروازہ بنانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, تمہیں کاٹنا ہی پڑے تو ویسا ہی ایک پیڑ لگاؤ. ماحولیات کو بچایا جا رہا ہے کہ نہیں, ایک پیڑ ہرا کٹا تو اس کی جگہ ایک ہرا پیڑ لگا دیا گیا. جتنا نقصان پہنچ رہا تھا اسے کمپنسیٹ کر کے بچایا گیا. یہ ہے تصور اسلام اس زمانے میں جب ماحول کا تصور بھی لوگوں کے پاس نہیں رہا ہوگا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدل آدمیوں سے نہیں, آدمیوں سے تو ہونا ہی چاہیے. دیکھیے انوائرنمنٹ سے عدل کی صورت دیکھ لیجئے, ماحول سے عدل کیا جا رہا ہے کہ ماحول میں ایک ایک پتی, ضرورت ہے آپ کو دوا کے لیے پتی چاہیے, توڑ لیجئے, کیونکہ ہر شے انسان سے جو کمتر ہے اسے انسان کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے اگر ضرورت پڑ جائے. مگر بلا وجہ نوچ لی, 10 پتیوں کی ضرورت تھی 50 توڑ دیں, معصوم منع کر رہا ہے. بے وجہ توڑنے کی ضرورت نہیں, بے وجہ نوچنے کی ضرورت نہیں, بے وجہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں. اب جانوروں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا پیغمبر نے. اب بتائیے کوئی تصور ہو سکتا ہے آج ہے کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, پورا لا بنایا جاتا ہے اینیملز کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور اس کے لیے قوانین ہیں, اور اگر آپ زیادتی کریں تو اس پر سزا بھی مل سکتی ہے. یہ آج کا دور ترقی کے بعد پہنچا. حضور نے فرمایا کبھی جانور کے منہ پر نہ مارنا, کیونکہ اس کا چہرہ تسبیح پروردگار کرتا ہے. پھر وہی خدا کی طرف بات مڑ گئی. یعنی یہ جانور ہے, اور شاید ہمیں متوجہ بھی کیا ہو کہ بے وقوف دیکھ جانور کا چہرہ تسبیح پروردگار کرتا ہے, تو انسان ہو کے نہیں کرتا. تجھے تو متوجہ ہونا چاہیے کہ جانور کا چہرہ تسبیح کر رہا ہے, تسبیح پروردگار کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کبھی اس کی پیٹھ پر نہ کھڑے ہونا. رسول نے فرمایا صرف ایک جگہ پر اجازت ہے, میدان قتال میں, جنگ میں, جہاد ہو رہا ہو اور ضرورت ہو تو اس کی پیٹھ پر دیکھنا ہے, کچھ دور پر کچھ ہے تو کھڑے ہو جائیں. ارشاد فرمایا جب چلو تو اس کی برداشت سے زیادہ وزن اس کے اوپر نہ لا دو. یہ آج کے دور میں دیکھیے کسی کو پرواہ ہی نہیں کتنا سامان لدا ہے, کتنا مال لدا ہوا ہے. جہاں پر جانوروں سے کام لیا جاتا ہے کوئی سوچتا ہے؟ حضور نے اس وقت جانوروں کے لیے, یہ وہ آیا ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے, آدمیوں کے لیے نہیں, کائنات کے لیے رحمت ہے. جانور پہ اتنا ہی وزن ڈالنا جتنا اس کے برداشت کے اندر ہو بس. اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر راستے میں پانی پڑ جائے, جہاں پینے کا پانی مل جائے, اور جانور تو جب تک پانی نہ پی لے آگے نہ بڑھنا چاہے جتنی جلدی کیوں نہ ہو. ارشاد فرمایا جب منزل پر پہنچ جاؤ تو پہلے جانور کے دانے چارے اور پانی کا انتظام کرنا, اپنا بعد میں دیکھنا, کیونکہ تم نے محنت نہیں کی ہے, اس نے محنت کی ہے نا. اچھا, ذبح کرنے کے سلسلے میں اصول بتایا, پانی پی لے, چھری تیز ہو. اس کے بعد یہ کہا ذبح کرنے میں دھیان رہے, کتنی تکلیف ہو. جب تیز چھری سے ذبح کیا جائے گا گردن کی رگیں کاٹی جائیں گی, کم تکلیف ہوگی.
اچھا عرب کیا کرتا تھا ایام جاہلیت میں؟ آپ سوچیں جب فریج وغیرہ نہیں تھے یا نہیں تھا تو اس کو گوشت کی ضرورت ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو جتنی ضرورت ہے 4 کلو گوشت نکالنا ہے، ایک ٹانگ کاٹ دی بکرے کی، اپنا زخم ہے وہ چلاتا رہے، کل کو 2-3 دن بعد ضرورت ہوگی ایک ٹانگ اور کاٹ دیں گے. یا اس پر جیسے آپ تربوز میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں اوپر سے لوگ چاقو مار دیتے ہیں، ویسے ہی اس کے یہاں سے 5 کلو گوشت نکال لیا. اسلام نے کہا یہ مردار ہے، اسلام نے کہا ذبیحہ ہونا چاہیے، اللہ کا نام لیا جائے، اس کو اس طرح ذبح کیا جائے تبھی یہ گوشت کھانے کے لائق ہے. اور اس کے بعد بھی ماحول کو یا جانوروں کو، کائنات میں مخلوق خدا کو بچانے کا یہ اصول وضع کیا گیا کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا مقبرہ نہ بناؤ، اتنا ہی گوشت کھاؤ جتنی ضرورت ہے. یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، ڈیزیزز سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس جانور کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یعنی ذبح کیسے کیا جائے گا، کتنا گوشت کھایا جائے گا، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوگا. جنگ کے موقع کے اوپر دیکھیے، جہاد وہ موقع ہوتا ہے، جنگ وہ موقع ہے جہاں ملٹری اور فوج کے لیے ہر چیز جائز مان لی جاتی ہے، جو چاہیں کریں. مگر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جنگ کا موقع ہو، جنگ کے موقع کے اوپر بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو دشمن کے بھی پانی کے جو ذخیرے ہیں اس میں زہر نہیں ملانا، پانی آلودہ نہ ہونے پائے، واٹر پولوشن نہ ہو. آج واٹر پولوشن، ایئر پولوشن سب پر زور لگا ہوا ہے. پانی آلودہ نہ ہو، اس میں زہر نہ ملانا، چاہے دشمن ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ آلودگی ہو جانے کے بعد پھر نقصان بہت دور تک پہنچائے گی. یہ خالی دشمن کو نہیں پہنچائے گی، پانی میں جو ذی حیات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ جائے گا. کھجور کے درختوں کو کاٹنا نہیں، پودے جو ہیں انہیں برباد نہیں کرنا، کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ جہاد کے اصول ہیں جو پیغمبر نے وضع کیے ہیں، عام زندگی میں نہیں. خالی تلوار اٹھا لینے کا نام جہاد نہیں ہوتا ہے. رسول کی تعلیمات کے آئینے میں تلوار اٹھانے کا نام جہاد ہوتا ہے. اور پیغمبر کا جو صحیح شاگرد ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہدایت ہوتی ہیں اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگر غصہ شامل ہو جائے تو دشمن کو بھی قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک تھوڑی زحمت آپ حضرات کو اور ہوگی، تھوڑا سا بھی جگہ ہے یہاں پر، پیچھے زحمت ہو رہی ہے آنے والوں کو، آج شب جمعہ بھی ہے اس لیے. تو یہ آپ سے جو بات گزارش کرنی ہے کہ وہ جانور ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، ہر کے ساتھ عدل ہو رہا ہے اسلام میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانیت پر احسان یہ ہے کہ آج جس ماحولیات کو انسان سمجھا ہے یہ اسلام نے سمجھایا ہے. کیا کیا جائے؟ اب یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ائمہ کی جس طرح سے تاسی ہونی چاہیے تھی، ائمہ کی جس طرح پیروی ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں سکی. اگر وہ ہو جاتی تو زمانہ آج نہ جانے کس منزل عدل پر ہوتا اور کس منزل ترقی پر ہوتا، کیونکہ عدل ہی کا کارنامہ ہے کہ انسان ترقی کرے. تو اگر آپ پورے انوائرنمنٹ کو دیکھیں گے تو اس کے بغیر نہیں. اور اس کے بعد جب آپ کے ہاں یہ بات آتی ہے، انسانی معاملات آتے ہیں، جنگ کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی لحاظ کرتا ہے کسی کا؟ فوجیوں کے لیے تو ہر چیز جائز سمجھ لی جاتی ہے. رسول اللہ ہی نے ایک آدمی کو، بھائی ہر آدمی کو تو پیغمبر مومن معصوم نہیں بنا سکتے نا، ایک آدمی کو بھیجا، اس نے بغیر کسی بات کے جا کے قتل کر دیا. پیغمبر ہی کے زمانے کے واقعات میں سے پیغمبر نے براعت کی کہ میں اس سے بری ہوں، قنوت میں لعنت کی یہ کام کرنے والے پر، اور ان لوگوں کو بلا کے اس کی کا کمپنسیشن دیا، دیت ادا کی کہ یہ غلطی تھی، ہماری طرف سے غلطی ہو گئی کیونکہ ہمارا آدمی گیا ہوا تھا. کیوں لوگ بار بار حیران ہوتے ہیں کہ علی کو علمدار کیوں بناتے تھے؟ علی کو اسی لیے بناتے تھے کہ علمدار بنانے کے بعد مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب غلطی نہیں ہوگی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
تو اب دیکھیے کہ جس جگہ پر پیغمبر نے جس جگہ پر لا کے رکھا ہے، ہر جگہ آپ جنگ کے موقع کے اوپر مکہ فتح ہوا، کئی آدمی قتل ہوئے. نادر شاہ درانی نے جب دلی کو فتح کیا تھا کئی دن تک قتل عام ہوتا رہا، آپ سنتے رہتے ہیں. مدینہ منورہ یزید کے دور حکومت میں جب واقعہ حرہ یا ہرہ جو بھی اسے کہا جائے پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر فوج پہنچی اور اس نے مدینے والوں کے اوپر تسلط حاصل کیا، تو اس نے کیا کیا؟ تاریخ ہے، یہ تو عقیدہ نہیں ہے، یہ تو تاریخ ہے. 3 دن تک یزیدی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے گئے، استبل بنا ہوا تھا مسجد نبوی کو. یہ مسلمان سپاہی تھے جو آئے تھے، یعنی جنگ کے موقع پر مسلمان سپاہیوں کو یہ تمیز بھی نہ رہ گئی یزید کے سپاہیوں کو کہ مسجد نبوی کا کیا احترام ہونا چاہیے. گھوڑے باندھنے کی جگہ دوسری ہونی چاہیے، نہ کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے 3 دن تک. ہر جس کو چاہے جو ہے وہ مباح ہے. اب وہ باتیں جو یہاں سے بیان نہیں کی جا سکتی یہ سب پیش آئیں 3 دن تک. اور رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، پیغمبر مکہ فتح کر کے گئے. ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ کو مکی زندگی میں اتنی اذیت دی تھی، جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مجھے اتنی اذیت دی گئی جتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا تم مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں اور ہم آپ سے کرم ہی کی امید کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا جاؤ انتم طلقاء، تم آزاد ہو، تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ تم آزاد ہو. حالانکہ اس آزادی کو بھی جو رسول اللہ نے دے دی، زندگی مل گئی. مگر میں ایک ایسے موقع کے اوپر جب یزید بے ادبی کر رہا تھا شہزادی ثانیہ زہرا کے سامنے، تو شہزادی نے اس کی اسی بات کو اس کی رگ پکڑنے کے لیے کہا ہے کہ یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ کے بیٹے، تو گفتگو کر رہا ہے. یعنی تیری جان اگر نہ بخش دی گئی ہوتی پیغمبر کے ذریعے تو تیرا وجود نہ ہوتا اس وقت. تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے جہاد میں اور قتال میں اصول عدل کو اس طرح سے قائم رکھا. اور یہی نہیں، امیر المومنین کی جتنی سیرت ہے اس میں آپ کو یہی رخ نظر آتا ہے. کربلا کی سیرت میں آپ دیکھیں گے، معصومین کی سیرت میں یہی رخ نظر آئے گا. بلکہ دیکھیے عدل برابر کے انسانوں میں کر پانا آسان ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ عدل نہ کریں گے تو میں لڑوں گا، میں آپ کے ساتھ عدل نہیں کروں گا تو آپ لڑیں گے، کوئی مجھ سے کمزور تو ہے نہیں. تو جیسے مومنین کی برادری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عدل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کرنا ہی پڑے گا مجبوراً. ہم اپنے ساتھ عدل چاہتے ہیں اس لیے دوسرے سے بھی کے ساتھ عدل کر رہے ہیں. لیکن جہاں یہ نابرابری ہو، جہاں پر لوگ ایک ہی اسٹیٹس کے نہ ہوں، مثلاً غلام ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہو، کنیز ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہو، جانور ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہو، یہ مشکل منزل ہوتی ہے. آپ بتائیے، رسول اللہ نے اتنا ہی تو کہا ہے جانور کے چہرے پر نہ مارو، اتنا ہی کہا ہے. امام زین العابدین نے پوری زندگی اپنے تازیانے کا استعمال نہیں کیا. تازیانہ کبھی کسی جانور کو نہیں مارا. جانور ہے، گھوڑے پر بیٹھ جائیں، اونٹ پر بیٹھے چلے تو اس کو ہکانے کے لیے کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، قابو میں نہیں آ رہا. مگر پوری سیرت امام زین العابدین کی ہے کہ ایک تازیانہ بھی آپ نے نہیں مارا. اب بتائیے، میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی، امام حسین کے ساتھ بھی اس واقعے کو لکھا گیا. کتنی مشکل منزل ہے. کھانا ہو رہا ہے، دسترخوان لگا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کنیز کا مطلب نوکرانی نہیں ہے، کنیز کا مطلب ہے مملوکہ، جس کے اوپر پراپرٹی رائٹ ہے آدمی کو. کنیز آئی ہے، کنیز کے ہاتھ میں کاسا ہے، کاسے میں سالن لائی ہوگی تو ٹھنڈا لا کے نہیں لائی ہوگی. آپ اندازہ کیجئے. کبھی کبھی اس پوری اسپرٹ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے، تب اندازہ ہو کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے. لائی کنیز، جیسے ہی کاسا سالن کا لائی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھ سے وہ چھٹ گیا. حضرت تشریف فرماتے امام زین العابدین، اور پورا کاسا سر پر گرا. اب بتائیے کیا شکل ہوگی. اتنی بڑی دعوت میں
میں تو کہتا ہوں اس منزل پر آ کے جب میں آتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں مار دیتا. میں اس پوزیشن پر آ جاتا کہ میرا بیٹا بھی ہوتا اور میری یہ حالت ہوتی کہ سالن بوٹی سب میرے اوپر اور میرے سر سے بہہ رہی ہے اور میری داڑھی کے اوپر جا رہی ہے اور اتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید قابو نہ رکھ پاتا. حضرت نے بس خالی اس کنیز کو یوں دیکھا, مگر وہ بھی خانوادہ اہل بیت کی کنیز تھی. اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, ایسے لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, اور وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حضرت نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. جہاں سزا ملنی چاہیے تھی وہاں آزادی حاصل ہو رہی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ ماشاءاللہ باف ہے مجمع تشریف فرمایا کہتا ہوں, یہ پورا خانوادہ ایسے ہی ہے. امام رضا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, غلاموں کو بٹھلا لیتے ہیں. ہم اپنے سے پست آدمیوں کو نہیں بٹھلا پاتے رینک میں. ہم ایگزیکٹو مینیجر ہیں تو ہم کلرک کو نہیں بیٹھا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے, جبکہ خالی اسٹیٹس کا فرق ہے, باقی نہیں. وہاں امام یہ رہتا غلام بیٹھ نہیں رہے. جب ولی عہدی کا زمانہ, غلاموں نے انکار کر دیا, فرزند رسول ایسا کیسے ہوتا, آپ آقا ہیں, ہم کیسے کھانے پہ بیٹھ سکتے ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا اگر آقا غلام کو کوئی حکم دے تو اسے کیا کرنا چاہیے. کہا ماننا چاہیے. کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں بیٹھو. معلوم ہوا وہ تو حکومت مامون رشید کی جو ہل رہی تھی وہ اسی سے تو ہل رہی تھی کہ جہاں آقا و غلام کا یہ فرق مٹ جائے. آپ بتائیے امام زین العابدین کے سلسلے میں کہتا ہوں کبھی توجہ کیجئے. حضرت کا ایک طریقہ تھا جو نقل ہوا ہے. عید کے موقع کے اوپر جب شب عید آتی تھی تو آپ جتنے غلام آپ کے تھے اور جتنی کنیزیں تھیں سب کو ایک جگہ جمع کرتے تھے. وہ آپ کا سنا ہوا قصہ ہے. اور وہ سب سے پوچھتے تھے تم نے یہ غلطی کی, میں نے تمہیں سزا دی نہیں. پہلے غلطی پوچھتے تھے, یہ غلطی کی, یہ غلطی, یہ جب اعتراف لے لیتے تھے تو پوچھتے تھے میں نے کوئی سزا دی. وہ کہتے تھے نہیں آپ نے کوئی سزا نہیں دی. تو آپ اب اپنے معاملے کو رب کی طرف موڑتے تھے. پالنے والے مجھے ان پر اختیار تھا, میں نے انہیں معاف کر دیا, تجھے میرے اوپر اختیار ہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ اگر آپ اپنے سے چھوٹوں کو, اپنے سے کمتر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تبھی تو اپنے سے بڑھ کر کے والے سے معافی کے خواستگار ہو سکتے ہیں. جب یہاں جذبہ ترحم نہیں تو کس امید پر خدا سے معافی مانگ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. اب کیا کریں, بہت باتیں آپ سے کرنی تھیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے اور ہم کو بھی اگر آنا نصیب ہوا حکم امام سے تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. میں کہتا ہوں کہ آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں غلاموں ہی کے سلسلے میں. امیر المومنین گرمی کا زمانہ, کوفے میں ہیں, کام کر رہے ہیں, آواز دی غلام کو کسی کام کے نہیں اٹھا, آئے ہی نہیں. 2-3 آوازیں دے چکے غلام کو, نہیں آیا. اٹھ کے آئے, میری آواز سنی؟ کہا آپ کی آواز سنی. کہا پھر اٹھے کیوں نہیں؟ کہا میں نے آج تک آپ کا غصہ نہیں دیکھا, غصہ دیکھنا چاہتا ہوں. امیر المومنین سے کہہ رہا آج تک, غلام کہہ رہا میں نے آج تک آپ کا غصہ نہیں دیکھا, میں آپ کا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ خفا کیسے ہوتے ہیں, غصہ کیسے کرتے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے ایسی بچکانہ باتوں سے کوئی غصہ نہیں دلا سکتا. جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. کیا ایسی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر میں, یعنی میرا غصہ بھی خدا کے لیے ہوگا, ذات کے لیے نہیں ہوگا. یہ شان جب ایسے عدل کرنے والے ہوں اور عدل قائم ہو جائے, کم سے کم اسلام نے ان ذوات مقدسہ کے حوالے سے ساری دنیا کو عدل کی ایک تصویر دکھا دی. اور آج جو ساری کوشش ہو رہی ہے, انسانیت کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک عدل نہیں کرے گی. بڑے بڑے ادارے بنانے سے عدل نہیں ہوگا کہ یہاں پر یہ ادارے بنے ہیں اور اتنے ممالک اس کے اندر شریک ہیں اور اتنا وہ ہو رہا ہے. جب تک مزاج عدل نہیں آئے گا تب تک انسانیت کے اندر سکون نہیں پیدا ہوگا. انسانیت کے سکون کے لیے ہے کہ چھوٹا اس کا لحاظ کیا جائے, بڑا اس کا ادب کیا جائے. اسلام نے بنیادی طور پر کیا کیا, جس کی جو جگہ ہے, ماں کی جو جگہ ہے وہ ماں رہے,
باپ کی جو جگہ ہے وہاں باپ رہے، بیٹے کی جو جگہ ہے وہاں بیٹا رہے، بیٹی کی جو جگہ ہے وہاں بیٹی رہے، تب جا کے عدل ہو. یہ نہیں ہے پڑوسی کی جگہ پر پڑوسی رہے. اگر سارے رشتوں میں عدل ہو جائے گا تو معاشرہ جنت بن جائے گا. جب میراث تقسیم کرنے پر آیا، بیٹی کی بہت شان بتائی، بیٹی کو رحمت قرار دیا. حضور نے تعریف کرنے پر آئے تو یہ ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح پرورش تربیت کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کہ یا رسول اللہ 2 ہوں؟ کہا اچھا 2 پر صحیح. کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہو؟ کہا اچھا 1 پر بھی صحیح. میں کہتا ہوں رسول اللہ آپ نے 3 کہا تھا، یہ 2 1 پر کیوں آپ رک گئے؟ اور لوگوں نے پوچھا کیسے آپ سے؟ ارے اللہ، جبرائیل سے پوچھ لیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جنت کے داخلے کی بات اگر ہوتی ہے تو پیغمبر اپنے اختیارات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی 3 صحیح، اچھا 2 کہہ رہے ہو، 2 ہی صحیح، اچھا 1 کہہ رہے ہو تو 1. جنت میری ملکیت کا نام ہے، مجھے حق ہے کہ میں جس پوزیشن پر چاہوں داخلے کی اجازت دے دوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. برادران ایمانی، تو آپ کی خدمت میں پھر ماشاءاللہ اس وقت مجمع پورا بھرا ہوا ہے. میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی منہ دیکھی بات نہیں کرتا ہوں. میں آپ کے لیے سال بھر جب یاد آتا ہے تو دعا کرتا ہوں. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں ہر نماز میں، یعنی وہ جنرل مومنین کی بات ہے، لیکن دماغ ذہن انسانی ادھر ادھر گھوما کرتا ہے، تو جب آپ یاد آتے ہیں تو آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں. تو میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. تو آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب میں یاد آ جاؤں آپ کو، روز تو ممکن نہیں ہوگا، مجھے، میرے ماں باپ کو، سب کو، آپ کے والدین کو بھی یاد کرتا ہوں. غائبانہ ہی جانتا ہوں اس لیے کہ ہم تو غیب ہی پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں اس پر تو نہیں. یا شب جمعہ ہے، بس ہو سکتا ہے 2-4 منٹ، اگر حال ہے کہ میں نے مجلس جو شروع کی ہے وہ 9:35 پر شروع کی ہے اس گھڑی سے، لیکن میں 2-4 منٹ اگر زیادہ بھی ہو جائیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن آپ سے ایک درخواست میری یہ ہے کہ واقعی اگر میں جب دبئی کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ حسینیہ زہرا ایک طریقے سے آپ کے لیے جنت ہے. یہ پروردگار عالم کا آپ کے اوپر انعام ہے کہ جہاں جس وقت آپ بے سکونی کے عالم میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا موقع ہو، ظہرین کا موقع ہو تو آ جائیں، مغربین کا موقع ہو تو آ جائیں، شب جمعہ ہو تو نماز پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں. سال 2 مہینے 8 دن تو مستقل مجلسیں ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک افراد، مجھے چھوڑ دیجئے، باقی جو خطبہ اور ذاکرین آتے ہیں وہ اس پائے کے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نہ جانے کتنا استفادہ فرماتے ہیں. یہ سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. یہ تعاون، اور تعاون کرنے میں آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے تعاون کریے، نہ گھبرائیے. چھوٹا کوئی دیکھتا بھی نہیں. آپ کی جو کیفیت ہے آپ کی امام کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ کو معلوم ہے. اگر ڈونیشن باکس میں جو آپ نے ڈالا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ڈالا ہے، کیونکہ صدقے کی تو شان یہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ جانتا ہے، آپ جانتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی معاملہ کر لیجئے اللہ سے. اگر آپ اللہ سے معاملت کرنا چاہیں تو صاف ہے، جیسے کہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ویسے ہی کہہ دیجئے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 100 درہم نذر کروں گا. دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی اب دعا کی. تو اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو ڈونیشن پہلے کر دیجئے گا، دعا بعد میں کر لیجئے گا. لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ طریقہ بھی ہے کہ بعد میں کر لیجئے، کہ آپ دعا کیجئے. لیکن جتنا یہ جو خرچ آپ کر رہے ہیں، دیکھیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور بار بار آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کا نفس شامل ہو جاتا ہے. نماز پڑھو یقینی نہیں رہتا دل سے پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھو یقینی نہیں رہتا کہ قاعدے سے ہو گیا کہ نہیں، کسی بھی عبادت میں. مگر حسین مظلوم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آ کے مومن کے اندر ریاکاری نہیں رہ جاتی. اگر حسین کا تبرک لاتا، میں یہی بار بار آپ سے کہتا ہوں، شان حسین یہ ہے، دنیا کے ٹیکسز جب ادا کیے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر حسین کا ٹیکس جب دیا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. بلکہ حسین مظلوم پر خرچ کرنے والا ہمیشہ احساس کرتا ہے جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اتنا خرچ نہیں ہوا. ٹیکس دینے والا چاہے شرعی ٹیکس کیوں نہ دے رہا ہو، خمس و زکوٰۃ کیوں نہ دے رہا ہو، لگتا ہے بہت دے دیا. مگر حسین کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا، تبرک تقسیم کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ آج مجمع نہ آئے.
بہتر سے بہتر تبرک اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجمع آ جائے، زیادہ سے زیادہ افراد آ جائیں. تو یہاں اگر ہمارے پاس الگ سے عزا کا موقع نہیں تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی طرف سے ہم اس عزا میں کنٹریبیوشن کریں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اہل بیت دیکھتے ہیں، فاطمہ دیکھتی ہیں، حسین دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اور یہ ان کی شان نہ ہوتی تو بھلا کیسے ممکن تھا کہ اس سال اتنا خرچ کیا جائے اور اگلے سال پھر اتنا ہی اس سے زیادہ خرچ کی امید بن جائے. کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جتنا اس میں دیا جاتا ہے اس سے زیادہ واپس ملتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ شب جمعہ ہے، پروردگار عالم آپ سب کی حاجات دینی و دنیاوی کو پورا کر دیں ماشاءاللہ. تمام مسلمانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ روبہ اصلاح ہو جائیں، ان کے ماں باپ بخش دیے جائیں، انہیں راہ نیک اور ہدایت کا راستہ مل جائے، ان کی جتنی خرابیاں ہیں برائیاں ہیں دور ہو جائیں، ان کو ایسے ہی متحد و متفق ہونے کا موقع مل جائے جیسے حضور چاہتے تھے کہ ہماری امت متحد و متفق رہے. ایسا ہو جائے، ہمیں اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے. خدا کرے کہ یہ ہو کہ یہ رات وہ رات ہو کہ جس میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ہمارے ماں باپ کے یا ہمارے بزرگوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو اب بھی کسی غلطی کی وجہ سے کسی کا بزرگ گناہ میں مبتلا ہو، کی سزا میں مبتلا ہو، جو مر چکا ہے. تو پروردگار عالم اس شب اور اس محفل اور اس ذکر کے صدقے میں اس کے عذاب کو برطرف فرما دے. اس لیے کہ ذکر اس کا ہے کہ وہ اگر آتا ہے کسی زائرہ کی زیارت کے لیے تو جاتے وقت 40 گز تک کے مومنوں کو معاف کرتا ہوا چلا جاتا ہے. آپ سن چکے ہیں کہ حسین آئے تھے زائرہ کی زیارت کے لیے تو معاف کروا دیا تھا کہ 40 گز تک عذاب ہٹا دیا جائے. تو جن کی شان یہ ہو ان کے صدقے میں مومنین کے آباء و اجداد کیوں نہ بخشے جائیں. جن کو ضرورتیں ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، کب نہیں ہوتی، روزی کی ضرورت ہے، رزق حلال کی ضرورت ہے، پالنے والے، ان سب کو پورا کر دیں. آج ایک مومنہ کے 10ویں کی بھی مجلس ہے، نزہت ساجوانی مرحومہ کی 10ویں کی بھی مجلس ہے. ان کی ساری مجلسیں یہاں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد نیاز کا بھی انتظام ہے ان کی طرف سے. تو آپ نیاز میں بھی شریک ہوں اور ان کی ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. بڑی مومنہ بیوی تھیں، سادات کی مدد کرنا، عزا پر خرچ کرنا، یہ سب ان کا طریقہ کار تھا. شاید اسی لیے انتقال بھی ایام عزا میں ہوا اور اس وجہ سے آپ سب ان کی مغفرت کی بھی دعا فرمائیں اس رات میں. بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، عدل خالی عام حالات میں نہیں ہوتا، عدل مصائب کی دنیا میں بھی ہوتا ہے. کہاں پر کتنا رونا چاہیے اور کتنا برداشت کرنا چاہیے، یہ تقاضائے عدل ہے. دنیا کہتی ہے، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، کہ پتہ نہیں حسین ابن علی کی شان دیکھیے عدل میں. جب حبیب دنیا سے گئے تو روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے چہرے پر شکستگی کے آثار آ گئے. حبیب کے جانے پر چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے. مگر جب عباس گئے تو چہرے پر شکستگی کے آثار نہیں بلکہ آواز دی، الان انکسا ظہری، کمر ٹوٹ گئی. آپ دیکھیں ہر مصیبت کے موقع پر سید الشہداء نے کیا کیا. ہر مصیبت کے موقع پر ہمارے امام کا عالم یہ تھا کہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر کا جنازہ لے کے آئے تو بھی ایک ہی بار کہا، مگر 6 مہینے کے ننھے سے بچے کو لے کے چلے تو 7 مرتبہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. خدا ان آنسوؤں کو روحان زہرا میں جگہ عطا فرمائے. آپ جو رو رہے پروردگار عالم اس رونے کی برکت سے آپ کے ماں باپ کو، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا سایہ سلامت رکھے، اگر اٹھ گئے ہیں تو پالنے والے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. میں کہتا ہوں یہ شان ہے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا اہل بیت کی شان ہے کہ وہ مصائب کی دنیا میں بھی عدل پر قائم رہتے ہیں. بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ام البنین کے لیے یہ بتائیے، ماں کو بیٹوں کو رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ کسی کا جوان بیٹا اٹھ گیا ہو
کسی کا ایک جوان بیٹا نہیں 4 جوان بیٹے اٹھ گئے ہوں، چاروں فرما بردار ہوں، چاروں شجاع ہوں، چاروں نیک ہوں، ایسے بچے اٹھ گئے ہوں تو ماں کو رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ عام حالات میں تقاضائے عدل یہ ہے کہ ماں روئے، بلکہ ابو بصیر سے امام رضا نے یہ پوچھا تھا تم ہمارے جد کو روتے نہیں ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا میں رو رہا ہوں، آنسو دیکھیے، کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر اس کی ماں روتی ہے۔ میں کہوں گا فرزند رسول ذرا بتائیے ام البنین ان بیٹوں کا ماتم کریں؟ 4 قبریں بناتی تھیں جنت البقیع میں، یہ میرے اس بیٹے کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے، اس کے بعد مٹا دیتی تھیں اور کہتی تھی اے میرے فرزندوں تمہیں روتی، اگر میری شہزادی فاطمہ زہرا حسین کا ماتم کرنے کے لیے موجود ہوتی تو تمہیں یقینی طور پر روتی، مگر وہ موجود نہیں ہے تو اب تمہارا ماتم نہیں کروں گی، حسین کا ماتم کروں گی۔ بس مجلس ختم ہو گئی، ارباب عذاب رو لیے، مگر بس جیسے ہی اس منظر کو دیکھتا ہوں ایک منظر دوسرا نظر آتا ہے، قید خانہ شام سے رہائی ہو چکی، گھر خالی ہو چکا، خواتین شام آئیں، مجلس برپا ہوئی، شہزادی نے آواز دی ایسا کرو کہ یزید سے کہو سرحائے شہداء بھیجے، سرحائے شہداء آنے لگے۔ جب عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے بڑھ کے آغوش میں لیا، اے میرے بھائیا میری طرف سے فدیہ بنے تھے، تیری بہن تیرا ماتم کرے گی۔ علی اکبر کا سرایا لیلہ آگے بڑھی، آپ سنتے رہتے ہیں، قاسم کا سرایا فروا آگے آئیں، حسین کا سرایا جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی 2 سر ایک تشت میں لا کر رکھے گئے، سر لا کے رکھے گئے ڈھکے ہوئے۔ شام کی بیویاں واقف نہ تھیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو واقعہ معلوم مگر شام کی بیویوں کو نہیں معلوم تھا۔ ان سروں کو دیکھ کر کے پوچھا کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ یہ کن کے سر ہیں جن کا کوئی وارث موجود نہیں؟ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب زینب علیہ مقام کو دیکھتے ہوئے بیویوں نے کہا یہ نہ کہو ان کی ماں موجود ہے۔ زینب فرماتی ہیں ارے اگر میری ماں حسین کا ماتم کرنے کے لیے موجود ہوتی تو اے میرے لاڈلو تمہارے سر آغوش میں لے کے ماتم کرتی۔ بس آپ کی زحمت تمام، وہ موقع آیا ہے، وہ موقع آیا جہاں اون و محمد کا ماتم کیا۔ جناب زینب نے مدینے آ کر کے نہیں گئیں اپنے گھر، بھائی کے گھر میں بھائی کی صفِ عزا بچھی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے امام زین العابدین سے محبت میں یہ شکایت کی آپ کی پھوپھی مجھ سے ناراض ہیں، میں بیماری کے سبب کربلا نہ جا سکا، آج تک مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں۔ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھا یہ ارشاد فرما رہے تھے جائیے۔ زینب اس وقت گھر میں آئیں جب کوئی نہیں تھا، ملازمین تھے۔ گھر میں آنے کے بعد اب روایت کیا ہے، اون اور محمد کی خوابگاہ کے قریب بیٹھ کے جہاں بچے سوتے تھے وہاں بیٹھ کر کے رونا شروع کیا، ماتم جو کرنا شروع کیا۔ ہے میرے لاڈلو کربلا میں بستر بچھا دیا، تیرا بستر تمہارا بستر خالی ہے، مگر ہائے تھوڑی دیر گزری تھی عبداللہ ابن جعفر داخل ہوئے، آتے ہی دیکھا کوئی بیٹھا رو رہا، ایک ضعیفہ۔ ارشاد فرمایا اے ضعیفہ یہ کہاں میرے گھر میں کس کا ماتم کر رہی ہو؟ ارے امام وقت سید سجاد ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو ان سے جا کے کہو۔ مجھے تعجب نہیں ہوتا جب حسین کو عصر عاشور زین العابدین نے نہیں پہچانا تو عصر عاشور سے قید خانہ شام تک کی مصیبتیں
برداشت کرنے کے بعد زینب کو نہ پہچاننا کوئی تعجب نہیں. ایک بار شہزادی نے فرمایا عبداللہ میں پہچاننے کے قابل نہیں رہ گئی. اگر تم نے نہیں پہچانا تو کوئی شکایت نہیں. ارے میرے بازوؤں میں رسن بندھی, میرے سر سے چادر لے لی گئی, مجھے بے مقنا و چادر پھرایا گیا. دیار بدیار منادی آواز دیتا جاتا تھا, تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. ارے یہ فاطمہ کی لاڈلی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ رسول کی نواسی ہے جسے پھرایا جا رہا ہے. اگر تم نہیں پہچانتے تو تعجب کیا. عبداللہ ابن جعفر تڑپ کے کہتے اے بی بی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تیرا حال اتنا متغیر ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما لے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما. یا اللہ ان آنسوؤں پر رحم فرما, یا اللہ ان آوازوں پر رحم فرما, یا اللہ